ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے وزیر سندھ کے طوفانی دورے، کاموں کی رفتار اور معیار کا جائزہ لیا۔ مراد علی شاہ ریڈ لائن منصوبے کی سائٹ کا جائزہ لینے پہنچے۔ جیل چرنگی میں کام کی سست رفتار پر اظہار برہمی، سخت ایکشن کا بھی انتباہ دیا۔ پہلوان گوٹ روڈ منصوبے کا جائزہ لیا۔ حبیب یونیورسٹی تا ریس کورس روڈ ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ عظیم پورہ انٹرسیکشن فلائی اوور منصوبے کا بھی دورہ۔ عظیم پورہ انٹرسیکشن فلائی اوور اور شاہ فیصل ٹاؤن روڈ بحالی منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ناصر شاہ، جام شورو، مرتضی وہاب بھی ہمراہ تھے۔ سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن نے وزارہ کو بریفنگ دی۔ فائلوں میں نہیں، زمین پر کام چاہیے، بیریئرز ہٹا کر سڑکیں چوڑی کریں، وزارہ مراد علی شاہ کا بڑا حکم۔ نیپا پر جمع پانی کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت۔ ریڈ لائن کوریڈور کے ساتھ مکس ٹریفک لینز کی فوری مرمت اور بحالی کا حکم۔ نمائش سے جیل چرنگی تک 400 میٹر کے حصے میں سب گریڈ کی تیاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ واضح کیا، عوام کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، یہ سڑکیں آج رات تک ہر صورت بحال ہونی چاہیے، عوام کو دھول اور ٹریفک جام میں نہیں چھوڑ سکتے۔ تمام لائن منصوبہ تیزی سے پکڑ گیا۔ لاٹ 1 اور لاٹ 2 پر کام تیز، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا منصوبے کا دورہ۔ دو ٹوک الفاظ میں کہا، ریڈ لائن منصوبے پر بدعنوانی کا مظاہرہ نہیں کیا، مسائل حل نہ ہونے پر کانٹریکٹرز کا معاہدہ منسوخ کر دیا، تمام آپشن ختم ہو جائیں تو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، عوام کی مشکلات کا علم ہے، آرام سے نہیں بیٹھے۔ FWO کو منصوبہ دینے کے بعد ریڈ لائن پر کام تیز ہو گیا۔ ریڈ لائن کے دونوں لاٹس پر کام تیزی سے جاری ہے۔ کراچی تپنے لگا، رواں سال کا گرم ترین دن، شہری قیامت خیز گرمی سے نٹھال، ہیٹ ویو کا بھی خطرہ، پارہ 42 کو چھو گیا، شدت 46 تک محسوس کی جانے لگی، سمندری ہوائیں بند، حبس نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا، سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے مختلف مقامات پر کیمپ قائم، ماہرین صحت نے خبردار کیا، دھوپ میں غیر ضروری باہر نہ نکلے، شہری بڑی تعداد میں مشروبات کی دکانوں پر پہنچے۔ PSL کا تاج کس کے سر سجے گا؟ فائنل آج پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ PSL کی تاریخ میں پہلی بار فاتح ٹیم کو $5 لاکھ کی انعامی رقم دی جائے گی۔ رنر اپ ٹیم کو $2 لاکھ ملیں گے۔ اسد رؤف اور کرسٹوفر گیفنی فیلڈ امپائرز ہوں گے۔ روشن ماہنامہ میچ ریفری کے فرائض سر انجام دیں گے۔ شائقین کرکٹ پرجوش، ملے جلے تاثرات۔ PSL فائنل سے قبل تقریب میں کانسرٹ اور آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا۔ گلوکار عاطف اسلم، علی عظمت، عارف لوہار آواز کا جادو جگائیں گے۔ آئمہ بیگ، صابری سسٹرز کی بھی پرفارمنس ہوگی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کے زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، محسن نقوی کا میگا ایونٹ کے لیے شاندار انتظامات یقینی بنانے کا حکم۔ سندھ میں گندم ذخائر کی سخت نگرانی جاری، وزیر خوراک مختوم محبوب الزمان کی بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا، سرکاری گندم گوداموں کی کڑی نگرانی کے لیے انسپیکشن کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا۔ اینٹی کرپشن حکام کے ساتھ مشترکہ کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا۔ اقدامات کا بنیادی مقصد گندم کے سرکاری ذخائر میں شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ عوامی وسائل کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ کورنگی سے DHA تک پانی کی فراہمی بحال، ملیر، چنیسر، صدر، کلفٹن میں پانی بحال، PRCC لائن کی مرمت مکمل، شہریوں کو ریلیف مل گیا۔ 650 ملین گیلن کے مقابلے میں 610 ملین گیلن پانی فراہم، صرف 40 ملین گیلن کی کمی باقی، ڈھابیجی تنصیبات پر بریک ڈاؤن کا اثر ختم۔ سٹی 21 پھر بنا عوام کی آواز، ناکارہ سیویج نظام کے خلاف عوامی احتجاج کے بعد عملی اقدام۔ جبلی سے رام سوامی شو مارکیٹ تک نئی سیویج لائن کا کام شروع، رنچھوڑ لائن اور ہوتی مارکیٹ کے برسوں پرانے مسائل کے حل کی امید، شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بھیم پورہ میں بلدیاتی سہولیات ناپید، علاقہ جنجال پورہ کا منظر پیش کرنے لگا، گیس اور پانی کی بندش نے مکینوں کو چکرا دیا، شکوہ کیا 1 ماہ سے پانی نہیں مل رہا، شدید گرمی میں معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ شارع فیصل پر سپیڈ لمٹ سائن بورڈ تبدیل نہ ہو سکے، سپیڈ لمٹ 60 کے بجائے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی، ہیوی گاڑیوں کے لیے سپیڈ لمٹ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کی گئی،
شہری نئی سپیڈ لمٹ سے لائن نکلے، کہا سائن بورڈ کے مطابق سپیڈ لمٹ 60 ہی ہے۔ شہر قائد میں اسٹریٹ کرائم بے قابو، بھینس کالونی میں لیبر اسکوائر موبائل شاپ پر 3 ڈاکوؤں کا دھاوا، شہریوں کو یرغمال بنا کر لوٹ مار، ڈاکو نقد رقم اور قیمتی موبائل فون لے کر اطمینان سے فرار۔ سکھن میں بڑھتے جرائم سے تاجروں میں شدید خوف و ہراس، گلبہار میں بھی شہری نشانہ، ملزمان لمحوں میں لوٹ مار کر کے بھاگ نکلے، سی سی ٹی وی فوٹیج نے واردات کی حقیقت بے نقاب کر دی۔ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل کی بڑی کارروائی، ملیر میں غیر قانونی ادویات فیکٹری پکڑی گئی، ملزم گرفتار، بغیر لائسنس ادویات بنانے والی فیکٹری پر خفیہ اطلاع پر چھاپہ مارا گیا، بڑی مقدار میں خام تیل، تیار ادویات اور مشینری برآمد، مزید ملوث افراد کی تلاش جاری ہے، تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ پاکستان سنگل ونڈو تجارت میں ڈیجیٹل انقلاب لانے کی تیاری، جدید نظام نے سب کو جوڑ دیا، بکھرا نظام ختم، اب ایک کلک پر تمام تقاضے مکمل، عالمی منڈیوں تک رسائی اب پہلے سے زیادہ، مہنگی پیٹرولیم مصنوعات کا جواز بنا کر عوام پر مہنگائی کا حملہ، منافع خوروں نے سرکاری نرخ نامے ہوا میں اڑا دیے، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان پر، ٹماٹر 70، آلو 30، پیاز 70، گاجر 150 روپے کلو، مرغی کا گوشت 3 روز میں 50 روپے مہنگا، مارکیٹ میں 600 روپے کلو دستیاب، ریٹیلرز ایسوسی ایشن کا آٹے اور گندم کی قیمت میں اضافے پر تشویش کا اظہار، جنرل سیکرٹری فرید قریشی بولے اوپن مارکیٹ میں گندم 100 روپے سے بھی تجاوز کر گئی، ڈبل روٹی 30 روپے مہنگی ہو چکی، ٹیٹرا پیک دودھ 20 روپے لیٹر مہنگا ہوا۔ ٹیسٹ سیریز کے لیے شاہینوں کی بنگلہ دیش روانگی، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز ہوں گے، پہلا ٹیسٹ 8 مئی کو ڈھاکہ اور دوسرا 16 مئی کو سلہٹ میں ہوگا۔ پاکستان کی قیادت شان مسعود کریں گے، ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان 5ویں اور بنگلہ دیش 8ویں نمبر پر موجود ہے۔ پی ایس ایل مکمل ہونے کے بعد قومی ٹیم کے دیگر کھلاڑی کیمپ جوائن کریں گے۔ جامعہ کراچی میں علمی اور سپورٹس مکالمے کا نیا باب کھل گیا، پہلی انٹرنیشنل سپورٹس سائنسز کانفرنس کا آغاز، سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام کانفرنس میں عالمی ماہرین کی شرکت، وائس چانسلر خالد عراقی کی زیر صدارت اہم سیشنز، مقررین نے پاکستان میں کھیلوں کے ماضی، حال اور مستقبل پر گفتگو کی۔